الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ناظرین کرام، پروگرام شمائل مصطفیٰ میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آقا علیہ السلام کی انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، پرکشش چشمان مقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں۔ یاد رہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں حسن و جمال کا وہ مجسم اور وہ مرقع تھیں کہ کائنات میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا سیاہ حصہ انتہائی سیاہ تھا، سفید حصہ انتہائی سفید تھا، اور جب ہم شمائل الرسول کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل پہ لکھی گئی کتب کو محبت اور عقیدت کی نظر سے پڑھتے ہیں تو وہاں میں یہ بات ملتی ہے جو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا سفید حصہ تھا، اس میں سرخ ڈورے تھے جو ان آنکھوں کی، مبارک آنکھوں کی کے حسن کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ اور سیرت کی اکثر کتب کے اندر یہ جملہ موجود ہے، ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختونا مکحولا۔ آقا علیہ السلام جب ولادت باسعادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، تو عام بچوں سے ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے، یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا اور آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کمال مصطفیٰ تھا کہ آقا علیہ السلام مختون بھی پیدا ہوئے، مکحول بھی پیدا ہوئے۔ مختون کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکحول پیدا ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمے کی دھاری تھی، سرما لگا ہوا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی موزونیت، اعتدال، یعنی بڑی تھی، فراخ تھی، لیکن اتنی کہ جو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں طویل تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھی اس انداز کی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے حسن کو وہ دوبالا کر دیتی تھیں۔ تو وہ پلکیں طویل اور آنکھیں بڑی، انتہائی پرکشش، حسین و جمیل، سیاہ اور سفید، اور پھر سفید حصے میں سرخ ڈورے اور سرما لگا ہوا قدرتی طور پر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ روایت ہے شمائل الرسول امام ابن کثیر کی، اس کے اندر یہ درج ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے حوالے سے، حضور کے حسن کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حوالے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم کے حوالے سے وہ اپنی آبزرویشن مختلف اوقات کے اندر پیش کرتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کنت اذا نظرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت اکحلا ولیس باکحلا، کہتے ہیں کہ میں جب کبھی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، دیدار مصطفیٰ کرتا، رخ انور کو دیکھتا، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں، مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ یہ کیا خوبصورت جملہ تاجدار گولڑا نے کہا، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، نظر پڑتی رخ مصطفیٰ پہ، آپ کا دیدار کرتا تو میں کہہ اٹھتا، مجبور ہو جاتا حضور کو دیکھ کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں سرما لگا ہوا ہے، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ، حالانکہ سرما لگا ہوا نہیں ہوتا تھا، یہ قدرتی سرمے کی دھاری تھی۔ یہ وقت ولادت سے ہی وہ جو میں نے پہلے روایت پڑھی، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونم مکحولا، آقا علیہ السلام کی پیدائش اسی انداز میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو اجلہ صحابہ، جلیل القدر صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں سے یہ 2 ہستیاں ہیں، خلفائے راشدین میں سے یہ 2 عظیم ہستیاں ہیں، ایک میرے مصطفیٰ کے سسر ہیں، دوسرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعج العینین۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کشادہ تھیں اور سیاہ تھیں، یعنی سیاہ ہونے کا مطلب کہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی سیاہ ہو، جو سفید حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی سفید ہو، تو یہ اس آنکھ کی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کی یہ معراج بھی عطا فرمائی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، حافظ الحدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفہ کے مانیٹر، جو ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرج العینین۔ یہ بھی امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر روایت نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرج العینین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ اور حسین آنکھوں والے تھے، آقا کریم کشادہ اور حسین آنکھوں والے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر، حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسود الحد کا، یہ جامع ترمذی شمائل ترمذی کے اندر ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحد کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی جو پتلیاں تھیں وہ انتہائی سیاہ تھیں، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، ہم جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام کو دیکھتے ہیں، جس صحابی کو دیکھتے ہیں، جس عاشق کو دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے جس شاگرد اور تلمیذ کو دیکھتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عضو مبارک پر الگ گفتگو اور ان کی موزونیت، ان کا اعتدال، ان کی خوبصورتی، رعنائی، کشش کو بیان کرتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حبر الامہ بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں اور حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے بیدار ہو نا تو اس وقت ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جب سو کے اٹھیں نیند سے بیدار ہوں تو بال بکھرے ہوتے ہیں اور آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم المرسلین سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد بیدار ہوتے تھے، جب آپ اپنے بستر مبارک سے اٹھتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چمک رہی ہوتی تھیں، سرما لگا ہوتا تھا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جب آپ نیند سے بھی بیدار ہوتے تو کنگھی شدہ ہوتے، آنکھیں صاف شفاف ہوتی، سرما لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی مبارک آنکھوں کا وہ نقشہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی کشش تھی جو ہم نے سنی۔ اب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں شرم و حیا والی تھیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا اتنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، حیا کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بھی سامنے نگاہیں اس پر جما کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی مبارک حسین دل ربا دل فریب ادا یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھ کے کونے سے دیکھتے تھے، جس کو بھی دیکھتے تھے مبارک آنکھ کے کونے سے دیکھتے تھے۔ پھر میرا دل چاہتا ہے میں شعر پڑھوں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کا، حضور کی نظروں کا، حضور کی بینائی کا ایک اور کمال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا، آپ کی بصارت کا، ان نگاہوں میں موجود بصارت کا یہ اعجاز تھا، یہ ایک اور خاصہ تھا، یہ امتیاز تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نگاہوں کا، کہ ان کی ایکسیس وہاں تک ہوتی تھی جہاں تک عام نگاہوں کی نہیں ہوتی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھتی تھیں وہ کسی عام شخص کی نگاہ نہیں دیکھتی تھی۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح میرے مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتے، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوح دل پر چلنے والی تحریر کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور میں نے اسی لیے وہ شعر پڑھا تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود فانی اراکم امامی ومن خلفی، میں تمہارا امام ہوں، رکوع سجود میں مجھ سے آگے نہ نکلا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترون قبلتی ہاؤنا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم
انی لا اراکم من ورائے ظہری، تم تو دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، لیکن مجھ پر تمہارے رکوع بھی مخفی نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی مخفی نہیں ہے، میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا بالنہار فی الضوء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔